سارے علماء دیوبند اس کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اور سارے علماء بریلوی حلوے کی دیگوں کے پاس آس پاس اس وقت کھڑے ہوئے تھے۔ وہ خود اس وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعات کا خاتمہ کیا تھا اس وقت، اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اس وقت بدعات اور شرک کی جڑ رکھی تھی اس وقت۔ سارے آگے آ کے بیٹھ جاؤ، ذرا آگے کتھی جاؤ۔ اچھا، اور براؤ ایک سوال کیتا سی کہ جناب بہت سارے سوال کیتے انہوں نے، ایک گل اس کیتی سی کہ تھانوی رحمۃ اللہ تعالی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اللہ نے شرک اور بدعت کا خاتمہ کیا، اور حضرت اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ بدعت اور شرک کی بنیاد رکھی تھی۔ میرے ویرا میں تینوں اج دساون لگا وا، اج نبی دلائل دے نال گل پہ کردے ہاں۔ حضرت تھانوی بدعت دا ایجاد کرن والے اتنی وڈی شخصیت ہندوستان دے اندر پھر پیدا ہو سکتی کہ نہیں پیدا ہو سکتی، کدی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ آؤ میں تینوں شان تھانوی بیان کر کے دساں۔ لوگ ایویں بدنام کریندے نے، اے تھانوی بہت ہی بڑے عظیم انسان گزرے نے۔ تذکرۃ الرشید اٹھاؤ، عبدالرشید گنگوئی کا تذکرہ اٹھاؤ، صفحہ نمبر 126 کھولو ذرا، توجہ فرمانا۔ فرمایا عبدالرشید گنگوئی نے کہ مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے۔ پیچھے بولو ذرا، پیچھے بولو، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ آج شان تھانوی بیان کرن لگا جناب والا نا، شان گنگوئی بھی بیان کروں گا۔ جناب والا بدعت دو خاتمہ کرنے والے ہندوستان دے اندر اور شرک نو روکن والے جناب والا 600 کتاباں دے مصنف حضرت تھانوی لعنت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ بہشتی زیور کھولیے ذرا توجہ فرمانا۔ فرماتے ہیں مسئلہ پیش کیتا، مسئلہ نمبر 10 بہشتی زیور۔ اگر میاں پردیس چلا جائے، میاں انگلینڈ چلا جائے، میاں سعودیہ چلا جائے، میاں دبئی چلا جائے، اور سالہ سال گزر ونجن، مدت گزر جاوے، اور پیچھے زنانی دا بچہ پیدا ہو جاوے، بچہ اگر پیدا ہو جاوے تے جناب والا میاں کہہ دے یہ بچہ حرام دا نہیں مہنڈائی ہے، اگر 10 سال تو بعد ہی پیدا ہویا تے وہ بھی حلال دا ہوئے گا۔ جناب والا کتاباں تے ریفرنس تو ہٹ گئے، گل کی گدے نہیں سان، میرا مزاج پتا نا۔ یہ اس پھرا نے سوال کیتا تے پھر اس میں اسی انداز سے جواب دینا پیا۔ پیچھے بولو ذرا سبحان اللہ، اور تسی قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ دا نوٹ تو بابا وگا چا نیڑے آ کے بے بابا تو دارے نوٹ ہی ہیں من، ایک جڑے کو پیسے زیادہ ہو نیڑے قریب بیٹھا کرو، یہ دارے خراب نہ کیتا کرو، موڈ خراب ہو گیا دار پہ چاک جنامی ہو۔ تھانوی دی شان بیان کرنا پڑا۔ حضرت تھانوی بہشتی زیور دے اندر لکھ دیوان اگر سالہ سال گزر گئے، جڑا چلا گیا سو دبئی دے اندر، شارجہ دے اندر زنانی گھار موجود ہے، پاکستان دے اندر موجود ہے، اگر پھر بھی بچہ پیدا ہو جاوے تے وہ حرام دا نہیں ہے۔ لوگوں میں دسو تو صحیح، شرک دی بنیاد رکھنا کون ہے؟ قاطع شرک اور بدعت تھانوی صاحب لعنت اللہ علیہ دا یہ دوسرا ریفرنس۔ تیسری بات سنو جناب والا، یہ تھانوی صاحب دی کتاب میں بہشتی زیور دی گل کر رہے ہیں، اگر کسی نو نظر بد لگ جاوے سنن طریقہ دسیا ہے جناب تھانوی صاحب نے۔ سنت نو پھیلانے والا کون ہے تے بدعت دی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ آؤ ویکھو تے صحیح نا۔ تھانوی صاحب فرماندے نے اگر کسی نو نظر لگ جاوے تے شک پے جاوے کہ فلاں دی نظر لگی ہے، اس نے ہاتھ دھلاؤ، پاؤں دھلاؤ، استنجا کرواؤ تے استنجا کروا کر کے موقع دھلواؤ۔ اے موقع کس نو کہندے نے؟ یعنی چھوٹے پیشاب بڑی جگہ دھلوا کر کے تے استنجے نہ سارا پانی اس شخص نے سر تے پا دیو جس نو نظر لگی ہوئے، تے اگلے لفظ کے اندر توجہ کرو۔ فرماندے نے بہشتی زیور دے اندر فرماندے نے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ جی اے تھانوی صاحب بڑی عظیم شخصیت ہندوستان دے اندر، تھانوی جیسا کوئی شخص گزر سکتا ہے؟ نہیں گزرا، کوئی بھی نہیں گزریا۔ اے تھانوی وہ عظیم ہستی نے۔ آؤ تھانوی سامنے بارے میں ایک اور تی کتاب دا حوالہ ملفوظات حکیم الامت۔ تھانوی صاحب دے جتنے ملفوظات اس کائنات دے اندر جمع کیتے گئے نے لوگوں، آج دن تک اتنے ملفوظات کسی اور شخصیت دے جمع نہیں کیتے گئے۔ حضرت تھانوی صاحب دی ملفوظات لکھی جانے والی کتاب 30 جلدوں تے مشتمل ملفوظات حکیم الامت، الفادات یومیہ من الفادات قومیہ دے نام دے نال بڑی مشہور کتاب۔
مفادات یومیہ ملفوظات حکیم الامت دے نال ترجمہ اردو دے اندر مل جاندی پاکستان دے اندر جلد نمبر 9 کھولو تے اس دے اندر ملفوظ لکھ دینے کہ ماموں صاحب فرماتے ہیں ہائے ہائے تبلیغ کرن دا طریقہ کیے طریقہ سنیو اگر توجہ فرمانا کون تھانوی صاحب شان ذرا توجہ تو فرماؤ فرمایا تبلیغ کرن دا طریقہ کیے فرمایا اگر میں ننگا بازار دے اندر نکل جاواں اور میرے ایک شخص میرے عضو تناسل نو پکڑ کے لے آگے سے کھینچے میں ننگا بازار دے اندر نکلنا اگر کتاب دے اندر گل نہ ہوئے زبان کٹانا لئی تیاراں اور منڈیو توجہ فرمانا فرمایا میں اس بھائی نو جواب دے رہا ہوں کسی اور تے تنقید کرنا مقصود نہیں جنہیں لوگوں کہا ہے کہ اعلی حضرت نے شرک اور بدعت دی بنیاد رکھی ہے تھانوی صاحب کہتے ہیں شرک اور بدعت نے میں اس تھانوی صاحب دی شان بیان کر رہا ہوں فرمایا بازار دے اندر تبلیغ واسطے میں نکلنا تے ننگا ہو کے نکلنا میرا عضو تناسل پکڑ کے ایک بندہ اگو کھچے تے ایک مینوں پچھوں انگلی کرے تے لڑکیاں دی فوج میرے نال ہوے جڑا شور مچاون بھڑوا ہے رے اوئے بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے رے یعنی بھڑوے دی نال لوگ آواز لاون تے میں حقائق و معرفت بیان کراں تے اس حالت دے اندر مزہ آ جاوے گا ہندوستان کے اندر تھانی جیسی شخصیت قبلہ مفکر جناب والا بدعت اور جناب داعی بدعت عظیم اشرف علی تھانوی لعنت اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت گزری ہیں ان دے ملفوظات پڑھو ذرا آؤ جناب اللہ ایک اور ملفوظات حکیم الامت ملفوظ نمبر 375 نمبر دا ملفوظ پڑھ کے سنن لگا نے ملفوظات حکیم الامت دا فرمایا حافظی کو شاگردوں نے فرمایا حافظ صاحب تھانوی صاحب شادی کر لو شادی دے اندر بڑا مزہ ہوندا نے جناب والا شادی کر لئی شادی کر کے ساری رات روٹی لے کے شرمگاہ بیوی دی شرمگاہ تے لا کے کھاندے رہن جب صبح آئے تو فرمایا اوے شاگردو کوئی مزہ نہیں آیا فرمایا کی کیتا نے فرمایا جی روٹی لا کے شرمگاہ تے کھاندا رہا مزہ نہیں آیا فرمایا اوے چلے او حافظ صاحب روٹی لا کے نہیں کھاونی اگر تسی او شے ماروا ہائے توجہ کرو وہ اپنے مارو لفظ موجود ہے کہ مزہ ایسے نہیں آتا مارا کرتے ہیں تو آتا ہے وہ چیز مارا کرتے ہیں مارنے کا مطلب سمجھ دیو نا سارے لوگ تو کرمک فرمایا اوے مزہ ایسے نہیں آتا جا کے مارو پھر ایک حافظ صاحب کان میں ایک شخص نے پوری بات بتائی کہ ایسے جا کے مارتے ہوتے ہیں پھر وہ رات کو گئے اور جب بیوی کی جا کے ماری پھر جناب والا واپس آئے میں کوئی اخلاقیات سے کوئی جی گر کے بات کر رہا ہوں نہیں جو کتاب کے اندر ہے وہی پڑھ رہا ہوں اب جس نقل کیا ہے لکھا ہے گری ہوئی بات تو اس نے کی ہے نا ہم تو نقل کر رہے ہیں اور ناقل پہ الزام نہیں ہوتا لکھنے والے پہ الزام ہوتا ہے ہمارا کام ہے کتاب کا محفوظ نمبر بتا دیا دکھا بھی رہے ہیں جا کے انہوں نے ماری اور بتایا کہ مزہ تو واقعہ اس نکاح میں ہوتا ہے جناب تھانوی صاحب آپ دی شان کی وے ذرا تذکرۃ الرشید اٹھاؤ تذکرۃ الرشید کے اندر موجود ہے آخ دیں جی تہاڈی زبان بڑی گندی ہونی ہے میں کہ پتہ نہیں تہاڈی نبی والا کلپ میں سن کے مینوں محسوس ہویا کہ زبان کس دی گندی ہونی ہے میں تو بڑی محبت نال بولانا وا لیکن ہن تہاڈی زبان دے اندر جواب دے رہے ہیں تذکرۃ الرشید اٹھاؤ مولانا محمد بخش رام پوری لعنت اللہ علیہ جو استاد تھن رشید احمد گنگوئی صاحب فرمایا دی ان نے فرمایا استاد جی رام پوری صاحب حج تو واپس آئے لوگا پوچھیا رام پوری صاحب ساڈے واسطے دعا کیتی نے کہ کوئی نہ رام پوری صاحب نے فرمایا لوگو ہائے اوے لوگوں سنو تم لوگوں کو میں نے گالیاں بھی دی تھیں اور بددعائیں بھی دی تھیں جہاز کے اندر میرا نہ کوئی بدن دبانے والا نہ کوئی ٹنگ دبانے والا تم لوگ سارے عادت ڈال کے یہاں رہ گئے اور میں جہاز کے اندر سفر کرتے ہوئے نہ ٹنگ دبانے والا میرا کوئی مرید نہ میری خدمت کرنے والا کوئی مرید میں نے کہا مولوی جی ساڑھے پیرہ تے اعتراض کرنے واسطے تسی 2 منٹ نہیں لاندے ہو ہے جی اخین کا کرانے والے کون نے کتاب جو حالے سنو اور تھانی صاحب دی ایک بڑی کتاب ولیاں دی حکایات حکایات اولیات لکھی جانے والی کتاب اشرف علی تھانوی صاحب کی ذرا یہ بھی سن لو نبی والا اس کے اندر لکھتے ہیں کہ
مولانا صاحب سے کسی نے کہا کہ دعا فرماؤ، فرمایا میری دعا مٹھائی اور حلوے کے بغیر مزہ ہی نہیں کرتی، نہ قبول ہوتی ہے۔ پھر مٹھائی لائی گئی اور مٹھائی کھانے کے بعد آپ نے جب مسکتی حلوہ کھاؤں گا اور مٹھائی کھاؤں گا تو دعا قبول ہو جائے گی۔ سارے علماء دیوبند اس کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور سارے علماء بریلوی حلوے کی دیگوں کے پاس آس پاس اس وقت کھڑے ہوئے تھے۔ اس میں نے کہا ہم تو چلو جناب مولانا صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم حلوے والی پارٹی ہیں، تو ہم تو حلوے والی پارٹی ہی، لیکن ہم حلوہ کھاتے ہیں، سنت رسول سمجھ کھاتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کے لیے پاس جب کوئی دعا کروانے کے لیے بھی آ جائے، دعا کرتے بعد میں ہے پہلے مٹھائی اور مسکتی حلوہ کھاتے ہیں۔ ہاں جی سمجھایا۔ اور بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، کتاب کا نام حکایت اولیاء الرواح ثلاثۃ نادنا المشہور ہے، اور حکایت نمبر 305 عبدالرشید گنگوئی تے قاسم ننوتوی دوویں یار خان ایک گنگوا دی خانقاہ تے موجود سن تے سارے شاگرد مرید موجود سن۔ ایک سائڈ تے چرپائی پئی ہوئی سی تے ننوتوی صاحب نے محبت بھرے لہجے میں کہا آئے میرے ننوتوی۔ گنگوئی نے کہا اے میرے ننوتوی ذرا الٹا لیٹ جانا۔ ننوتوی تھوڑے شرما گئے، پھر الٹا لیٹ گئے اور بڑے ادب نال لیٹ گئے۔ حضرت گنگوئی صاحب چرپائی کے اوپر آئے اور ان کی طرف کروٹ لیٹ کر کے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کے ساتھ چمٹ گئے، جیسے کوئی صادق عاشق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے، سیم اسی طرح لیٹ گئے۔ اور مولانا ہر چند فرماتے رہے ارے گنگوئی صاحب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ سب کچھ نہ کریں، پردے میں چلے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ پھر حتیٰ کہ گنگوئی نے نہیں چھوڑا اور ننوتوی کو کہا کہ نانا میرے ویر نانا اتنے ہلنا نہیں ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم نے تو عاشق صادق قلب کی تسکین لے رہا ہے۔ بابا جی اور تو 100 روپے نوٹ بگا دو، میرے قریب ہو جاؤ جی، قریب ہو جاؤ، مہربانی کرو۔ حکایت اولیاء دی حکایت نمبر 305 پیش کی ہے۔ اسی طرح نے ارشاد گنگوئی کے اندر سنو، گنگوئی صاحب نے خواب میں نکاح کیا ننوتوی سے، ساری رات ان کی بجاتے رہے، اور وہ جو میاں بیوی کے ساتھ کرتا ہے اور بیوی میاں کے ساتھ کرتی ہے وہ کرتے رہے۔ صبح اٹھ کر کہا کہ کاش ہر روز اسی طرح ننوتوی گنگوئی صاحب کہتے ہیں میرے خواب میں آیا کرے، جو سکون رات کو دیا ہے وہ کمال کا تھا۔ ارشاد گنگوئی کھول کے دیکھ اور تذکرۃ الرشید لکھنے والا مولانا عاشق الہی میرٹھی، اس کی تذکرۃ الرشید 366 نمبر روایت کھول کے صفحہ نمبر کھول کے دیکھ، اس کے اندر بھی یہ روایت ایک نئی سند دنال موجود ہے۔ میرے ویرو اے او لوگ نے، عظیم لوگ نے، جن لوگوں نے بدعت دی خاتمہ کیتا ہے، بدعت خاتمہ کیتا تے جناب اللہ ساری برائیاں دی جڑ ختم کیتی ہے، اور ان لوگوں دے بارے تعریف سنو۔ تذکرۃ الرشید اندر موجود ہے رشید گنگوئی او شخص ہے کہ انسان دی صورت دے اندر فرشتہ پیدا ہو کے آیا ہے۔ اگر میں اج آکھ دیواں حضور نور تے آکھ دیندی نہیں نور تے فرشتیاں، لیکن توجہ فرماؤ جلد نمبر 2 تذکرہ رشید کے اندر موجود ہے کہ انسان دی صورت کے اندر فرشتہ آیا رشید احمد گنگوئی، اور فرمایا دوسری مقام تے رشید احمد گنگوئی دے بارے جلد نمبر 2 تذکرہ رشید، سن لو وہی حق ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ رشید احمد گنگوئی نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، پر زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے صرف میری اتباع پر۔ اب مجھے بتاؤ جی رشید احمد گنگوئی کی اتباع پہ ہدایت موقوف ہے، اور مولانا زکریا صاحب کہتے سبحان اللہ۔ صحبت اولیاء دے اندر مولانا زکریا گاندھی نے لکھا کہ ننوتوی صاحب نے کہا
گنگوئی صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اکابرین حضرت گنگوئی اور نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو گنگوا کی خانقاہ پہ اکٹھے جڑ کر کے انہوں نے کروائی کی تھی اس کو تھام لو۔ اب قاسم رشید پیدا ہونے سے تو رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ، اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو۔ ہائے ہائے استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ تو جناب والا زکریا گنگوئی نے لکھ دیا کہ جو رشید گنگوئی کا دین ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور اکثر جناب والا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے متعلق ملفوظات حکیم الامت کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب قاطع بدعت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں گنگوئی صاحب کہا کرتے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ عالمین ہے اور حجت اللہ فی الارض ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا رحمت اللہ عالمین اگر حضور کے بارے میں کہا جائے تو رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حضور کی خاصیت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کہتے تھے وہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جناب حکایت اور یا کے اندر لکھا ہوا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، کہ انسانیت میں بالا تر درجہ دیکھا گیا ہم نے جو دیکھا ہے نانوتوی کا، وہ ایک مقرب فرشتہ تھا انسانوں میں جو ظاہر ہوا ہے۔ فتاوی رشیدیہ کی چار باتیں علمی پیش کر دوں۔ فرمایا کہ حضور کے والدین کافر ہیں، حضور کے والدین کافر ہیں، اور رحمت اللہ عالمین جو ہے یہ حضور کی خاصیت نہیں ہے۔ میں نے پیچھے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے حاجی امداد اللہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ اور ہندوؤں کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان کا کھانا وہ جو بناتے ہیں دیوالی پر وہ کھانا جائز ہے، وہ کہتے ہیں بالکل جائز ہے۔ اور امام حسین کی سبیل کا کھانا انہوں نے کہا کہ یہ ناجائز ہے۔ یہ دیکھیں جی، امام حسین کی سبیل کا کھانا ناجائز فتاوی رشیدیہ کے اندر، اور ہندوؤں کا کھانا وہ جو ہے وہ جائز، اور یہ بلنڈر مارا۔ اور پھر پوچھا گیا صحابہ کرام کو کافر کہنے والا، کہتے ہیں جی وہ کافر نہیں ہوتا، وہ صرف گناہ گار ہے اور اس کی امامت میں نماز نہ پڑھے، باقی وہ سب کچھ جو ہے اہل سنت میں شامل ہے، صحابہ کرام کو جو کافر کہے۔ اور یہی بات مولانا طارق جمیل جو ہے انہوں نے بھی نقل کی بیانات جمیل کے اندر۔ اور مولانا شہید کے بارے میں، اسماعیل شہید کے بارے میں پوچھا گیا کیا انہیں لوگ کافر کہتے ہیں، کہا جو ان کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو جو کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جو اسماعیل شہید کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ کے یہ دو فتوے میں نے آپ سامنے پیش کر دی۔ یہ رشید گنگوئی وہ ہے جو انسان کی شکل میں فرشتہ تھا، اور حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت کے قاطع کون ہیں اور بدعت کو پھیلانے والے کون ہیں، اور سنت کے تابع کون ہیں اور سنت کو پھیلانے والے کون ہیں، اللہ میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بھائی کو ہدایت دے، اللہ اس بھائی کو ہدایت دے، اللہ اس بھائی کو ہدایت دے، اللہ اس بھائی کو ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔